نیلم کا مرکز بائدیوہ تو کچھ ایپیسوڈ 2 آپ ہی ہمیں ابھی لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا۔ وہ ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجی لہجے میں بولی، بس کر جا گڑیا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ تم نے پوری دیوار پر یہ عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کے چارٹس لگا کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ سائیقہ نے چند طے شدہ کپ الماری میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی تو یہ بڈھوں والے ناولز اور سفر نامے بک شیلف میں بھر رکھے ہیں، ہم نے کچھ کہا کبھی؟ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، خبردار جو میری بکس کو بڈھوں والی کہا تو۔ سائیقہ نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا، تجارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے کہا، گڈ، ویری گڈ، آپ ہمارے در نجف، مرجان، زرقوم، ہیرے، ٹورکوائز، فیروزہ، یاقوت، نیلم، پکھراج، عقیق کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور ہم آپ کی کتب کی شان میں ایک حرف یا گستاخی نہ استعمال کریں، بہت خوب۔ وہ چڑھ کر گویا ہوئی، سارے پتھر تو تم لگا چکی ہو، اب یہ کون سا ہے؟ سائیقہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا، یہ مرکت ہے، اور خبردار جو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولتی چارٹ کھول کر اس کے ہاتھ پھیلانے لگی، جہاں گہرے سبز رنگ کے 2-3 پتھر جگمگاتے ہوئے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ آرٹ آنکھوں کو خیرہ کراتا۔ مرکت؟ یہ کون سے پتھر کا نام ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر دیکھتے گویا ہوئی، خیر سنا تو آپ نے ٹورکوائز اور مونک کے بارے میں بھی نہیں تھا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر سامنے والی دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں اسی طرح کے بہت سے پتھروں کے چارٹس لگے تھے، کچھ آئل پینٹ سے بنے تھے تو کچھ کمپیوٹرائز تھے۔ ٹورکوائز فیروزہ کو انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ یہ ملک ٹرکس یعنی روم میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور مونک یاقوت کو ہندی میں کہتے ہیں، اس میں تمہیں پہلے سے یاقوت بہت پسند ہے، یہ نیلگوں آسمانی والا۔ سائیقہ نے چارٹ پر ہاتھ رکھتے کہا، جس میں وہی پتھر بنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا تبھی پتہ ہے، ورنہ پہلے تو آپ کے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی چارٹ کا دیوار پر اینگل لینے لگی، اچھا یاد تو تھا نا، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں آتا۔ چلو بتاؤ، چلتے ہو تو چین کو چلیے، میں جو چائنیز میں شکریہ کہنا بتایا تھا وہ کیسے کہتے ہیں؟ سائیقہ نے مصنوعی برہمی کا تاثر دیتے ہوئے کہا، شے اپنی ازلی لاپرواہ انداز میں بولی۔ سائیقہ کا منہ کھل کر رہ گیا۔ ہمیں نی ہاؤ جس کے میننگ ہیلو کے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی کہ ابن ہشام نے چائنیز کے 500 الفاظ سیکھے تھے اخبار پڑھنے کے لیے۔ آپ نیلم ابرار کی ذہانت کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ وہ فرضی کالر جھاڑتی بولی، اتنی صلاحیت ہے تو خود ہی لگا لو انہیں۔ وہ جا رہی ہے کباب فرائی کرنے، آہ لا رہا ہے، اور اسے کباب اور تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے یہ تو تم جانتی ہی ہو پیاری گڑیا۔ سائیقہ نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کے ہلائی، مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آپی، اٹس ناٹ فیئر، آپی، اس کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتی سائیقہ نیچے چلی آئی، جہاں ڈرائنگ روم سے آہل کی آواز آ رہی تھی۔ سائیقہ بھی اندر چلی آئی، السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا تو آہل مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر سے دادو کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑ لیا۔ نہیں دادو، میں نے گیا تھا، یہ ریڈ تو مجھ سے سینئر آفیسر نے کی تھی، میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی۔ گریڈ 18 اور 19 کے آفیسرز نے منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کے خلاف آج مختلف جگہوں پر آپریشن کیا ہے، مگر 2-3 معمولی نشہ آوروں کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا، اچانک کی خیال آ گیا پولیس کو، ویسے تجھے کیوں نہیں پتہ تھا؟ تو بھی تو اسی ادارے کا ہے نا؟ دادو نے چشمہ ناک پر ٹکاتے اہل کو گھورا۔ دادو، میں گریڈ 17 کا ہوں، اور کئی بار پولیس کے بڑے آفیسرز ایسے خفیہ ریڈ کرتے ہیں کہ ادارے کی نچلی پوسٹ پر موجود افراد بھی بے خبر ہوتے ہیں تاکہ ان کی وفاداری کا بھی امتحان لیا جا سکے۔ اہل نے وضاحتی جواب دیا۔ ہائے، دادو نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی ان افسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے افسروں میں سے ہو نا؟ ان کی بات پر اہل نے بمشکل تمام اپنے منہ کے بگڑتے زاویے درست کیے۔ جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہی ہوں، اے ایس پی اہل اسرار، مگر ابھی نیا تو اپوائنٹ ہوا ہوں، اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہے، اسی لیے اور کچھ افسران کو شک تھا کہ جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشنز کی نیوز ریلیز کر دیتے ہیں، تبھی اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے وضاحت دی تو کباب اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائیقہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ارے سائیقہ، میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا، یہ انگریزی مشروب پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہے بیچارے کی۔ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نسخہ نکال دیا۔ ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا، ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل برجمان تھا اور اس کے سامنے میز، اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز لگے تھے۔ ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جعلی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے میں تھی۔ دادو، چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔
شاید بات بھی بات مسکرانے کی عادت تھی، گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی تھی۔ بس میاں پھر تو پی لیے تم چائے، دادو ہاتھ اٹھاتے کھاؤ پھر تخت سے اترنے لگی۔ میں مغرب پڑھ، وقت گزرا جا رہا ہے، ہائے جوڑوں کا درد۔ سائقہ کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتری اور پھر اپنی چادر درست کرتی بھاگو مڑی۔ سائقہ گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھک کے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہوگی، مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اور ہاں تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس نے برج کھاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کی تخت پہ ٹانگیں پھنسا کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی، ابھی دیکھو 1 منٹ سے پہلے کچن میں نظر آئی تو میں بھی ASP آئل اسرار نہیں۔ وہ ٹشو سے ہاتھ پوچھتا سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائقہ نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظر جما لی۔ یہ اسٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری تقریباً 2.5 فٹ اونچا اسٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھرتھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفعہ کرو گندے کو 2 چاٹ ہی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی اسٹول کی سطح تک پہنچی گئی، بغل میں دبایا چاٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ اسٹول ہلکا سا ہلا۔ نہیں، درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا تو ASP آئل کی مسکراتی نظریں اس پر جمی تھی۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے دادو، آپ ہی بچا لو۔ وہ اسٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ ہاں گڑیا، تم تو بڑی ڈرپوک واقع ہوئی ہو۔ نیلم نے ایک نظر اسٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری نظر قہقہے لگاتے ASP آئل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ آپ کا جب ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے تو؟ وہ جذباتی بھی بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ ASP آئل کا مطالبہ سنتے ہی ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی ماری رنگت میں سرخیاں گھومنے لگیں۔ آپ نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور پلکیں سجدہ ریز۔ آہل کا دل دھڑکا تھا۔ اوہو، اگر منع نہیں کیا تو فوراً گرما گرم چائے پلا لیں، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ اسٹول پر کھوئیاں ٹکائے پر شوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔ وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ گیلے، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لائیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے اپنے کرتے بولا اور پھر اس کا کھلا منہ دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار جھرجھری اس نے برا سا منہ بناتی وہ اپنا سابقہ کام نامکمل چھوڑ کر اسٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اس سے آہل کے لیے چائے بنانی تھی اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننا تھی جو اسے قطعاً پسند نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی پسند تھی۔ راہ آسان ہو گئی ہے، جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔ ایگل؟ چھوٹے سامنے کھڑے مطمئن سے دیو قامت شخص کو دیکھ کر ہلکے سے یہ نام دہرایا تھا۔ ہاں، ایگل۔ مقاوی نظریں ہیں میری، یوں کر کے آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ اس نے دایاں بازو پھیلاتے جھٹکے سے مٹھی بند کرتے کہا، جیسے سچ مچ کی کسی کی آنکھیں نوچ کر بند مٹھی میں قید کر لوں۔ ہاں، ابے یار تیرے منہ پر تو 12:30 بج رہے ہیں۔ چل ٹینشن نہ لے، میری جان سب بتاتا ہے ایگل تجھے۔ پہلے ایک گرما گرم چائے کی پیالی تو منگا۔ اس نے منشیات کا بھرا تھیلا اس کی طرف دھکیلتے پاس پڑے لکڑی کے میز پر چھلانگ مار کر بیٹھتے کہا۔ چھوٹے صاحب نے فوراً سے بیشتر تھیلا اچک لیا، پھر چھوٹو کو چائے لانے کا اشارہ کر کے دوبارہ ایگل کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالتے اسے لائٹر کا شعلہ دکھا رہا تھا۔ شکرنی ڈلواؤ۔ چھوٹو کو باہر نکلتا دیکھ پیچھے سے اس نے سگریٹ کو لبوں سے جدا کرتے کہا، اب بتاؤ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ چھوٹے صاحب اپنے تخت پر ٹانگیں پھیلائے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتا بولا تھا۔ یہاں سے ایگل کچھ ترچھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایگل نے مڑ کر دیکھا، سگریٹ کا دھواں مقولے اڑاتا اس کے چہرے کے آس پاس بکھر رہا تھا۔ ترچھی مسکراہٹ نے اس کے ہلکے کٹاؤ والے ہونٹوں میں کھلبلی سی مچائی تھی۔ چھوٹا صاحب مضطرب تھا اس کی اس ادا پر، پھر وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کی چال کافی مضبوط اور اعتماد سے بھرپور تھی۔ کہاں جا رہا ہے؟ بتا کر تو جا۔ چھوٹے صاحب نے جلدی سے تخت چھوڑا اس کے پیچھے چل پڑا، بلکہ بھاگنے لگا۔ پھر ایگل کمرے سے ملحق چھوٹی سی گیلری میں آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ سیدھا سی ٹوٹی پھوٹی عمارت بنی تھی اور اس عمارت کی دوسری منزل پر مشتمل کمرے کی بالکنی اس گیلری سے 1.5 فٹ کے فاصلے پہ تھی۔ ایگل نے چھوٹے صاحب کو دیکھتے سامنے والی بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے میں تم کو دیکھا تھا، یہ سب نشہ تھیلے میں ڈالتے اور حقہ چھپاتے، اور پھر پولیس کے آنے سے پہلے ہم چھلانگ لگایا ادھر سے، بالکنی کی طرف اشارہ کرتے۔
اور سب اٹھا کر اس بلکونی میں رکھ دیا۔ ارے تم فکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب دھندا ہم اتنا سا تھا، زمین سے قد ناپتے ہوئے کہا، تب سے کرتا آ رہا ہے، اب تک ایکسپرٹ ہو گیا ہم اس میں، بس تمہاری مدد کی ہے اور کچھ نہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اندر چلا آیا۔ سگریٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ دوبارہ میز پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش بھرنے لگا۔ کونیوں کے آخر تک فولڈڈ آستینوں سے جھانکتے بازو پر بچھو بنا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ ٹیٹو ہی تھا۔ گلے میں کالے چمڑے کا تعویذ گردن سے چپکا پڑا تھا۔ اب بھی کرتے ہوئے دھندا؟ چھوٹے صاحب نے ایگل کو بغور تکتے کہا، آج کل تو بے روزگار گھوم رہا ہے ہم، دو ساتھی تھے، کسی اوپر کے بندے نے سعودیہ بھیج دیا، ہیروئن اور یہی نشہ اسمگل کرنے کو، تب سے ہم تو نوالے کو ترس گیا ہے۔ اس نے اپنی حالت پر خود ہی افسوس کرتے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ تو اب تم کیا کرنا کیا ہے؟ یہی دھندا کرنا ہے، بس ہم کوئی پارٹی ڈھونڈ رہا ہے، تگڑی اور بھروسہ والی ہو۔ اس نے بقیہ سگریٹ میز کے کنارے پر دباتے نیچے پھینک دی۔ اتنے میں چھوٹو چائے کے کپ کے ساتھ بسکٹ لے کر اندر آیا۔ دے چھوٹو۔ چھوٹے صاحب نے اسے چائے ایگل کو پیش کرنے کہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے میز سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب چھوٹے صاحب نے اس کا راستہ روکا، یہ کہا، بیٹھ نا، چائے پی، شکریہ ادا کرنے کو میں تیرے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایک وقت کا کھلا دے گا، دوسرے کے وقت ہم کیا کرے گا؟ ایگل کی زخمی ہنسی پر چند پل پر چھوٹے صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا تو میرے دھندے میں حصہ لے سکتا ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ ایگل نے آنکھیں سپیٹ کر دریافت کیا۔ پہلے چھلانگ لگا کر دکھا۔ اس کی فرمائش پر ایگل استہزائی ہنسا اور پھر گیلری میں آ گیا۔ چھوٹے صاحب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے دیوار کے سرے پر ہاتھ رکھا اور پیر اوپر اٹھا دیے، پھر گھوم کر پیر دوسری بالکونی کی سطح پر چھوڑ دیے۔ کیونکہ معمولی چھلانگ قطعاً نہیں تھی، مکمل ٹرینڈ بندے کا کمال لگتا تھا۔ پھر ایگل نے 2-3 ایسی ہی چھلانگیں لگا کر بالکونی میں رکھے حقے بھی اسے لا دیے۔ آج سے تو میرے دھندے میں میرا دایاں بازو ہے۔ اگر تیرا کام اچھا رہا اور تو بھروسے کا بندہ نکلا تو یقین کر ڈیک تجھے ایماس کے انڈر لے لے گا۔ ابے لائف بن جائے گی تیری۔ ایماس کے نام پر ایگل کسی آنکھوں میں گہرے اندھیرے میں افق پر چمکتے تاروں سے چمک لہرائی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی منہ سے لگا لی، مگر آنکھیں بہت کچھ جانچ رہی تھیں۔ دوسری جانب چھوٹے صاحب مطمئن تھا کہ ایگل کے آنے سے سارے رزقی کام اس کے ہاتھ دے دے گا اور نام اپنا کمائے گا، پھر ڈیک کے توسط سے ایماس کی گینگنگ کا حصہ بن کر پیسے میں کھیلے گا۔ ایک ماہ بعد طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے مؤذن کی پرتاثیر آواز آ رہی تھی۔ آواز تھی، اب اس شہر کے دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جکڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئیں۔ وہ بیدار ہوئے تھے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا تھا۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کرتے تھے جب اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ آسمان جامنی رنگ کی ردا اڑے لوگوں کو اپنی طرف تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی مسجد سے مؤذن کی آواز اونچی آنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان کا جواب دیتے لوگ اب بیت الخلاء کا رخ کرنے لگے۔ نلکوں سے صاف شفاف مگر یک ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا جو کسی بھی انسان کو ٹھٹر جانے پر مجبور کر دے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے شہر کراچی کا ہے۔ یہ شہر کا وہ کنارہ تھا جہاں غربت افلاس کی دنیا قائم تھی۔ کچے مکان، نیلے رنگ کی ٹنکیاں، آپس میں جڑی چھتیں، کچی سڑکیں اور دھول مٹی گز کی یہ شہر کا حصہ ہی نہ لگتا تھا۔ ایسی ایک بند اور تنگ گلی میں بھوتوں کا مسکن لگتی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے ایک وجود خود کو مکمل چادر میں چھپائے اذان کا جواب دے رہا تھا۔ یہ حصہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، گلی سنسان پڑی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر بنے لال اینٹوں کے کمرے میں 5-6 افراد اذان سے بے خبر شراب کے نشے میں جھومتے، اپنی کامیابی پر رقص کرتے جشن کا سماں قائم کیے ہوئے تھے۔ آج کے دن وہ ایک اور خون کے دریا کا انتظام کر کے آئے تھے۔ ان کی تمام حرکات اسی شہر میں موجود بین
خدماتی مخابرات کے کارکنوں کے مانیٹرنگ سسٹم پر ملاحظہ کی جا سکتی تھی۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، وہاں موجود ایک لڑکی اور 2-3 نوجوان اپنی نظریں مانیٹرز پر مرکوز کیے سرجیکل اسٹرائیک کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی اگلے اقدام کی بھی خبر دے رہے تھے۔ وہ جو فقیر کے انداز میں گلی کنارے بیٹھا تھا، اپنی ساتھی کی آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ ٹیک یور پوزیشن۔ بلوٹوتھ ایئر فون سے آواز آتی آواز پر اس نے اپنے گرد لپٹی چادر دور اچھال کر دیوار کے پار چھلانگ لگا دی۔ زمین کی ناہموار سطح پر 5 انگلیاں ٹکائے اس نے جھکا سر اٹھایا۔ سیاہ رنگ کے رومال کو سر پہ لپیٹے وہ مکمل سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، جس نے اس کے وجود مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ مضبوط سیاہ بوٹ اور ہاتھ میں تھامی بھاری AK-47 رائفل کے ساتھ وہ اس کے ساتھی سرجیکل اسٹرائیک کے لیے تیار تھے۔ سر کو دائیں جانب کرتے اس نے اشارہ دیا تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ زنگ آلود لوہے کے دروازے کے پار اپنی جگہ سنبھالے پانچوں بھی اسی کے حلیے میں تھے۔ اٹیک! تمام رضاکاروں کے ایئر فونز میں ایک ساتھ نسوانی آواز گونجی۔ ان کی اسٹرائیک کنٹرولر ساتھی نے مانیٹر کی طرف دیکھتے کہا، جہاں 5-6 افراد کا چہروں پر داڑھی سجائے شلوار قمیض میں ملبوس آپس میں گفتگو کرتے اپنی موت سے بے خبر تھے۔ اچانک دھڑا دھڑ گولیوں کی آواز نے پورے علاقے میں طوفان برپا کر دیا۔ آواز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، دھواں ہی دھواں آنکھوں گھستا بینائی کو متاثر کر رہا تھا، اور جب مطلع کچھ صاف ہوا تو آس عالم نے اپنے آس پاس کا خون دریا دیکھا تھا۔ 5 لاشیں زمین پر چت پڑی تھیں، گولیوں سے چھلنی وجود، مگر وہ عادی تھا اس سب کا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی رائفل نیچے کی آس پاس زدیں دوڑائیں۔ ایک تھا جو غائب تھا، آس ہی از آؤٹ سائڈ دا ڈور۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرتا، فضا کو چیختی فائر کی آواز پر سب چونک اٹھے تھے۔ نشانہ آس عالم تھا، مگر اسے نشانے پر رکھنے والا یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمال کا کھلاڑی تھا۔ اس نے جھک کر اپنا دفاع کیا تھا، نتیجتاً گولی سامنے کی دیوار کے ساتھ پڑی بوریوں پر لگی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا، قدموں کی آواز اب دور جانے لگی تھی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، محافظ بھی پیچھے بھاگے تھے، مگر ان میں آس عالم سب سے آگے تھا، جبکہ باقی جو مختلف سمت میں دوڑے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ وہاں کا جائزہ لینے میں مغرور ہو گئے تھے۔ وہ شخص جتنا تیز دوڑتا، آس کی بھی رفتار اتنی بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ فائر کرتا اور آس عالم اپنے دفاع کو کبھی جھک جاتا، کبھی زمین پر چت لیٹ جاتا۔ اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن اجانے اسے ہلکا سمجھ رہا تھا، جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانس اکھاڑتا، موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا وسیلے دروازہ ہلتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا۔ رائفل کا منہ پر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ اور کبین کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ خالی مکان کی صرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحن میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اس کے آ لگا۔ ماتھے پر خون کی لکیر سی بن گئی۔ آس نے زمین پر خون کا قطرہ گرتے دیکھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے دانتوں کو ایک دوسرے پر سختی سے جمایا اور 4-4 سیڑھیاں پھیلانگ کے اوپر پہنچ گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھیلانگ کر بچاؤ میں تھا، تو آس جنونی انداز میں ہر رکاوٹ کو دور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جڑی چھتیں بھی ان پر بچھی چارپائیاں جو باجرہ اور مرچیں سکھانے پر رکھی تھیں، غرض اس مقابلے میں ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی مورچوں میں گھس چکے تھے، جب اچانک آس عالم کو حکم آیا، لیفٹ سائڈ آس۔ اس نے بائیں جانب کی اونچی دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا، کرتا شلوار اور داڑھی ہمارے مذہب کا لبادہ اڑے ہمیں ہی نگل رہا تھا۔ کل ہم! ایئر فون سے آتی آواز پسٹل گرفت اور فورس اینڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا، صرف ایک بلٹ، ایک گولی۔ بس مجھے لڑنا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ وہ ہیں جو معصوم بچوں کی بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، اور جو معصوم پر رحم نہ کرے وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہاری نظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ کل ہم! مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے سب سے بڑے عہدے پر فائز رضاکار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے تھے۔ کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے؟ معصوم بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاسٹ کرتے، نشہ بیچتے نہیں نا، تو اس کے کیوں کانپتے؟ حب الوطن من الایمان۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت ارام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ڈھہ گیا تھا، اس کی سیاہ قمیض کی آستین پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر باندھے رومال کی گراؤ اور کس لی، اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا، مگر نہیں، بھول گیا تھا جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، بیٹا کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سانپ کے گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، نور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے اپنے حصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے آس عالم کے،
ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم ڈھانے تھے، وہ انجام تھا، شاید ابھی اس کا انجام رہنا ہی بہتر تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی اس یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ وطن سے الفت ہے جرم، اپنا یہ جرم تا زندگی کریں گے۔ ہے کس کی گردن پہ خون ناحق کی فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، ڈرو خدا سے۔ جو آج ہم سے خطا ہوئی کل یہی خطا سبھی کریں گے۔ لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے۔ نہ خوف زندہ نہ دار کا غم ہے، یہ بات دہرا رہے ہیں پھر ہم کہ آخری فیصلہ وہ ہوگا جو 10 کروڑ آدمی کریں گے۔ ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکائے نہ جھک سکے گا۔ شعار صادق پر ہم ہیں نازاں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ یہ لوگ کچھ کم نگاہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں، یہی زمانے کے عام جالب شعور کی روشنی کریں گے۔ آپ ہی اس کی مسلسل چیختی پکار پر برتن دھوتی سائیکہ نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ دھرے تھے۔ اف گڑیا کیوں چلا رہی ہو؟ سائیکہ نے کچن سے ہی چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرکت کو کچھ مت کیجیے گا، پھر آپ نے وہ چارج کیوں اتارے؟ اس کا غصہ سوانے سے بتا برتن دھوتی سائیکہ پلٹی۔ گڑیا اس کا رنگ اتنا گہرا سبز ہے اور اتنی چمک ہے اس چارج پہ کہ کھڑکی سے آتی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں لگتی ہے۔ عجیب سی قسم کا چارج اٹھا لائی ہو، ہلکا رنگ نہیں تھا کیا؟ سائیکہ نے اپنے عمل کی وضاحت کی۔ گڑیا پیر پر رکھنی چلی گئی جو اس کے غصے کا صاف اظہار تھا۔ صبح اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ابرار عالم صاحب پہلے ہی کالج جا چکے تھے، وہ پروفیسر تھے ریاضی کے، اپنا گھر تھا جس کا دوسرا حصہ کرایہ پر لے رکھا تھا، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دارو فجر کے بعد آرام کے لیے لیٹ جاتی اور ظہر کے وقت اٹھی تھی۔ نیلم میری پیاری بہن، چاند کا ٹکڑا، میری گڑیا ناشتہ کر لو، اس نے نوٹس پر جھکی نیلم کی ٹھوڑی پکڑ کر بچکاتے ہوئے کہا، جبکہ نیلم اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ اچھا تم کوئی اور رنگ میں لگا لو، پتھر کے تو بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر براجمان ہوتی، وہاں کسی کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ مرکت کے بھی بہت سے رنگ ہیں، ذہبی، سنہری مائل، دھانی، سبز کاہی اور زردی مائل، مگر ہمیں گہرا سبز ہی پسند ہے، ہری مرچ جیسا، اور ہم یہی لگائیں گے۔ اور ڈیٹا کی طرح بولی، اچھا وہی لگا لینا۔ ویسے میں نے تم سے یہ پوچھا تھا، یہ پتھر کیا بلائے جب تم نیا چارٹ لگاتی ہو اس کے بارے میں بتاتی ہو، اس بار نہیں بتایا؟ سائیکہ نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات پلٹی۔ اس بار آپ نے تعریف کی بجائے 1000 عیب نکال دیے، تو میں کیا بتاؤں؟ تو ترقی۔ اچھا یہ بتاؤ یہ مرکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائیکہ نے ٹرے اٹھا کر اپنے اس کے درمیان رکھی، مقصد باتوں میں لگا کے اسے ناشتہ کروانے کا تھا۔ زمرد، مگر سنسکرت میں اسے مرکت کہتے ہیں، اس نے بتاتے ساتھ ہی پانی کا جگ اٹھا لیا۔ اچھا فیروزہ کو ٹورکوائز تو اس لیے کہتی تھی کہ تمہیں روم بہت پسند ہے، اور یاقوت کو مونک اس لیے کہ اس میں میم آتا ہے اور تمہارا پسندیدہ حرف، مگر زمرد کو مرکت کیوں؟ میم تو زمرد میں بھی آتا ہے۔ سائیکہ نے اپنی لاجک لگائی۔ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی تو سائیکہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ پتھروں کی شوقین نیلم اس موضوع پر ایسی جذباتی ہو جاتی تھی، آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ خیر میں بتاتی ہوں۔ مرکت ایک ایسا سخت تری پتھر ہے جس میں صرف نیلم کے پتھر سے سراغ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سطح بہت متوازی اور چمکدار ہوتی ہے، یہ اپنے ہلکے وزن مگر سخت ہونے کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور ابھی وہ مزید زمرد کی تاریخ، قیمت اور خصوصیات بتاتی کہ سائیکہ نے ٹوک دیا۔ بس زمرد ایک پتھر ہے جس میں نیلم کے پتھر سے سراغ کیا جاتا ہے، تو اس میں اتنا پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر نیلم کا منہ بن گیا۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی کچھ عادتیں اور خصوصیات بے جان چیزوں سے مماثلت رکھتی ہیں، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یا پھر ہم خصوصیات کو لوگوں میں تلاش کر سکتے ہیں، جیسے میری تلاش ہے مرکت، ایسا ایک سخت ترین انسان جس کے خول کے اندر جانے کی اجازت صرف مجھے ہو، جس کے اندر نیلم بے پناہ سراغ کر کے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لے، بلکہ ذرا ذرا کر دے اسے، ایک ایسا مرکت جسے صرف نیلم ہی تسخیر کر سکے۔ جہاں نیلم کا میم ختم وہاں مرکت کا میم شروع، بس جہاں میری ذات دھندلانے لگے وہ وہاں سے مجھے لپیٹ لے، ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے والے دو پتھر، بس اس پتھر کی خصوصیات میں ایک انسان کے اندر دیکھنے کی تمنا ہی ہو۔ اس کی گہری بات پر چند پل کلنے والا منہ میں ڈالتا سائیکہ کا ہاتھ ٹھٹک کر گیا۔ کم آن گڑیا، یہ افسانوی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ حالانکہ یہ سب پڑھی میں ہوں۔ اپنے ماحول پر چھایا سنجیدگی کا تاثر ظاہر کرنا چاہا۔ نہیں آپ یہ افسانہ نہیں، یہ آپ خود سوچیں، کوئی انسان اتنا سخت گیر یا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی سے محبت نہ ہو، جس کے پیروں میں کوئی بیڑیاں نہ ڈال سکے،
جس کے ہاتھ ہر کام کو آزاد ہو، کوئی ایسا شخص جس کی کوئی کمزوری نہ ہو، ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک جیتا جاگتا مرکز۔ وہ ناشتہ بھول بھال کر کہیں اور ہی کھو گئی تھی۔ سائیکل اس کی ہلکی سبز کانچ کی مانند آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ واپس لوٹ آ گڑیا، دنیا میں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر دل رکھتا ہے تو وہ پتھر نہیں ہو سکتا، اور یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اگر کوئی دل نہ رکھتا ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، اب یہ ناشتہ ختم کرو اور یہ فضول کی سوچوں پر باندھ کر ایگزامس کی تیاری کرو۔ سائیکل اپنی بات مکمل کر کے اس کی گال چلائے اور دراز کھول کر چارٹس لگانے لگی۔ سر، الیکٹرک ٹریڈ مل پر دوڑتے شخص نے اس آواز پر کوئی جواب نہ دیا۔ سرخ سلیو لیس شرٹ اور سیاہ شارٹس میں بوس پسینے سے شرابور بدن تھکنے کے بجائے اور تیز رفتار سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کی مضبوط سفید جلد والے بازوؤں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ہارڈ ووڈ کی فرش پر گر رہا تھا، تو کبھی مشین کے ہاتھ پر گھنے بال اس کے تیز تیز قدم اٹھانے سے ہل رہے تھے، جبکہ آگے کے کچھ کشادہ پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایماز پلازا میں موجود جم تھا جو صرف ایک شخص کے استعمال میں تھا، اور وہی ابھی یہاں موجود تھا۔ ہر طرف ورزشی آلات پڑے تھے، قد آدم شیشوں سے سجا۔ یہ جم کسی عام شخص اور حلال کمائی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، ہمارے 5 بندے مارے جا چکے ہیں اور اسلحہ بھی وہاں سے غائب ہے۔ قیمتی لباس پہنے، سر سے گنجے مگر گھنی مونچھوں والے 35 سالہ آدمی نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے اس کے سامنے آ کر کہا، اوہ ویری بیڈ ڈیک، مگر تم تو جانتے ہو ایماز کو ہرانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ وہی تکبرانہ لہجہ، کلف لگا انداز۔ وہ ٹریڈ میل سے نیچے اتر چکا تھا۔ ڈیک نے سفید تولیہ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے اس نے اپنے بالوں سے صاف گردن پر رکھا اور ایک ریٹرور پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ڈیک نے مطمئن انداز میں پانی کی بوتل منہ سے لگاتے اور ٹکٹ پانی چڑھاتے ایماز کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص اتنا مطمئن کیسے رہ لیتا ہے جبکہ دشمن چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہیروئن اور کوکین اسمگل کرنے کا کہا تھا۔ بلوچستان کی پارٹی کو وہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ ہائی وے کی سیکیورٹی کا پتہ ہے نا، اور ایم ایس پی کا عہدہ جب سے نئے بندے نے سنبھالا ہے خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ پولیس کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا موت پڑ گئی۔ کوئی بندہ ڈھونڈ پولیس کا، عہدہ زیادہ اونچا بھی نہ ہو مگر بندہ کام کا ہو۔ اونچائی سے میں خود بنا دوں گا۔ بات مکمل کرتے کرتے اس نے پلاسٹک کی خالی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ سر، وہ کام میں نے چھوٹے صاحب کے ذمے بات نامکمل ہی رہ گئی۔ ایماز نے پلاسٹک کی بوتل کو توڑ مروڑ کر اس کے گنجے سر پر مارا۔ ڈیک کا سر اور جھک گیا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ چھوٹے صاحب، اس نکمے انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ آر یو میڈ ایڈیٹ؟ اس نے گلاس سائیڈ اوپن کی اور اندر چلا گیا، جہاں موجود پنچنگ بیگ پر 2-3 مکے برسائے اور پھر باکسنگ پیچ پہن کر جو شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ لیا۔ ڈیک بھی اس کے پیچھے ہی چلایا۔ اوہ نو، اگر یہ ہیروئن اور کوکین پکڑی گئی تو سعودیہ کی پارٹی کو کیا بھیجیں گے؟ اس کی ڈیلیوری پر ملنے والی ساری پیمنٹ اسلحے پر لگانی ہے۔ 25 کلو ہیروئن اور 1 ٹن کے لگ بھگ کوکین تم نے اس اناڑی شخص کے سپرد کر دی۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ ڈیک نے کچھ کہنا چاہا تو ایک پنچ اسے بھی دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیسے ہو گئی یہ غفلت تم سے ڈیک؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر لٹا چکا تھا۔ گھٹنا موڑے وہ ایک غیظ و غضب کی عملی تفسیر بنا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سر، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ایماز نے ایک زوردار دھکے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ نتیجتاً اس کا سر سیدھا شیشے کی سلائڈ میں لگا تھا۔ سر، وہ ایگل اس کے سارے کام بڑی مہارت سے کرتا ہے، تبھی میں نے چھوٹے صاحب کو کہا کہ یہ کام بھی ایگل کو دے دے۔ اس نے بمشکل تمام اپنی بات مکمل کی تھی۔ اور اگر یہ ایگل کہیں ہمارا دشمن نکل آئے تو آخر تم منہ اٹھا کر کسی کو بھی ہمارا رازدار کیسے بنا سکتے ہو ڈیڈ؟ اگر اتنا ہی مرنے کا شوق چڑھا ہے تو مجھے کہا ہوتا، 1 سیکنڈ سے قبل تمہاری مراد پوری کر دیتا۔ غصے سے مخاطب تھا۔ سر، بھروسے کا بندہ ہے، میں نے ساری جانچ پڑتال کر کے دیکھی ہے، کم سنی سے ہی اس منشیات کے دھندے میں ملوث ہے، 2 بار جیل بھی جا چکا ہے مگر ہر بار فرار ہو جاتا ہے، بہت شاطر بندہ ہے۔ سر، آپ سراہے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ ڈیک نے ایماز کے ہاتھ سے وائس پیس لیتے منہ سے رستا خون صاف کرتے کہا، اوکے لیٹس سی۔ منہاج اسحاق وائس پیس کا باکس اس کے ہاتھ میں تھماتا اس کی کمر تھپتھپاتا چلا گیا، جبکہ ڈیک پیچھے لگے مرر میں اپنے زخم دیکھنے لگا، پھر زور سے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ شیشے پر دے مارا۔ ساتھ 2 ننھے موتی اس کی آنکھوں سے نکل کر گریبان میں جذب ہونے لگے تھے۔ ماشاءاللہ، پہلے قدم پر ہی کامیابی آثار ہے۔ منہاج اسحاق کو منہ کے بل گرانے کا وقت میرے خیال سے نزدیک آ گیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے مبارکباد دینے کو اسے کال کی تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اگر بہت پر امید نہ تھا تو نا امید بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ سر، بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔
مگر آج ایک بات تم بھول رہے ہو، تمہارا کام راز اکٹھے کرنا ہے، اسٹرائک کرنے کو اور بھی بہت ہے۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تمام تر خوشی پر پانی پھیر دیا۔ کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر۔ ٹریفک روک دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہیں کراچی ہائی وے کے، جہاں ایک چوڑے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانی جانوں کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 50 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، اسٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا تھا۔ سیل تھامے آنس عالم کا ہاتھ بھی کام کے انداز میں نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے، جبکہ آنس عالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ کانچ کی مانند چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکولے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب تو عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہو گئی جو آپ اتنا شور کر رہی ہیں؟ نیلم نے تیزی سے کورے کاغذات پر سیاہی بھرتے کہا تھا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہے ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی تھیں، 2-3 پکنک کے پوائنٹس بھی تھے، اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لیا ہے کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو، پتہ چلے تمہیں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سائقہ شدید غصے میں بولی تھی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں تو ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ کیا یہ روزمرہ کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کوئی تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، VIPs کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، غریب عوام مر رہی ہوتی ہے، اور یہ پولیس ساری رشوت خور حرام کھا کھا کر پیٹ نکل آئے ان کے۔ مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائیں، اور یہ آرمی؟ وہ پین پر ڈھک کر سائقہ کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات کے لوگ سرحدوں پر کھڑے کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سائقہ اس پر آن موجود ہوئی تھی۔ ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز ہیں یہ سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے کرنے والے۔ آئے روز بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ اور کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا، اپنی عوام کو نگل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ہیں قوم کے محافظوں کی حقیقت۔ وہ تو جوش میں سائقہ کے مقابل کھڑی بول رہی تھی، اچانک پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتی ہو تم؟ کیا کروڑوں کماتے ہیں جتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہ ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدوں کے تمام محاذ سر کر کے کسی بڑے عہدے پر پہنچے، تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آخر پولیس میں تنخواہ دیکھی ہے اس کی، اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 30% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ، وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور کرو مقابلہ دشمن کی گولی کا، پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب میں دیکھوں بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کی سیلوں پر، عبور کرو آگ کی دریا، شل کرو پاؤں پہاڑ سر کرتے، پھر کہنا ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلیے اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے۔ دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائقہ جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے تو کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اسے تو بس دھچکا لگا تھا کہ سائقہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہائے۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ کمرہ پورا تاریکی میں ڈوبا تھا، بلکہ وہ کمرہ کم کوئی اسٹور سا ہوگا، اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ ایک لکڑی کی میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا شخص آنکھیں موند چکا تھا۔ کھاؤ یار، بہت مزے کا ذائقہ اس کا۔ وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی 20-21 سال کا لڑکا اس کی طرف سفید پاؤڈر کی تھیلی اچھالتے کہہ رہا تھا، نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، مائی موم از ویٹنگ۔ 16-17 سال کا وہ کالج اسٹوڈنٹ ناگواری سے بولا، کھانا تو تمہیں پڑے گا ڈریم بوائے۔ سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کی تھوڑی کو جکڑ دے کر رخت لہجے میں دھاڑا تھا، ایماس کو انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کوئی، تیرا تو باپ بھی کھائے گا۔ ساتھ ہی جھٹکے سے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ ماماز بوائے تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا، اس جلاد انسان سے فوراً خوف کھا گیا۔ کھاؤ اسے۔ یونانی دیوتا نے اس کی پیٹ پر مکہ مارا۔ جیسے اس نے کرا کر منہ کھولا، اس نے وہ سفید پاؤڈر سے بھری تھیلی اس کے منہ میں ڈیل دی اور تھوڑی پکڑ کر منہ اونچا کر دیا۔ 2 شفاف موتی
اس کالج بوائے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیمنٹ کے فرش میں جذب ہو گئے تھے، اور جب یونانی دیوتا کو یقین ہو گیا کہ وہ پاڈو اس کی ہاتھوں تک جا چکا ہے تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ایک ٹھوکر مار کر چل دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا، صرف ایک ہی رٹ لگا رہا تھا، مما، بابا، بابا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا مغموم ہو چکا تھا کہ حقیقت میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، مما، بابا۔ وہ سر زور زور سے کرسی کی بیک پر پٹک رہا تھا، اس کی تسلسل میں سیل کی وائبریٹنگ نے خلل پیدا کیا تھا۔ وہ اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ایگل، کم آن، بی ہری، ایمبولینس ہائی وے سے 15 منٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے، جلدی نکلو۔ ڈیک کی آواز موبائل اسپیکر میں ابھری تھی۔ ہاں، ہم آ رہا ہے، بس پاس ہی ہے، اسی جگہ، بس 5 منٹ۔ اپنے مخصوص لب و لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ گڈ۔ ڈیک کال منتقل کر چکا تھا۔ کیا وقت آ گیا منہاج ازدحاق؟ جو نشہ تم ماضی میں میری رگوں میں اتارتے تھے، وہ آج میں دوسروں کی رگوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں تعویذ پہنا اور سوپرو پائل الکوہل کا استعمال کرتے عارضی ٹیٹو چپکایا۔ 5 منٹ کی کارروائی مکمل کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہائی وے پر تو گویا قیامت کا منظر تھا، افراتفری، لوگوں کا ہجوم، اپنے پیارے کو ڈھونڈتے جمع تھا۔ اتفاقاً حادثے کے دوران ہائی وے پر معمول سے زیادہ رش تھا، تبھی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ زخمی افراد بے یار و مددگار پڑے کرا رہے تھے، ایمبولینس کا شور، پولیس کے سائرن اور فائر بریگیڈ کی موجودگی، ماحول وحشت ترین تھا۔ جلے ہوئے مردہ جسم، خون ہی خون، آگ، پانی، کیا نہ تھا۔ ایگل کا دل کپ کپا گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آدمی حفاظتی طور پر ڈیگ نے اس کے ساتھ بھیجا تھا، جو ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ایمبولینس میں سب کیمرے تھے، ڈیگ اس کو اپنے مانیٹر میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایگل کی بلوٹوتھ ایئر فون میں ڈیگ کی آواز ابھری۔ ساتھ موجود آدمی نے اپنے گرد لپٹی گرم شال اتار دی۔ وہ اب مکمل کسی زخمی کسی حالت میں موجود تھا۔ ایگل بھی باہر نکلا اور اسٹریچر پر اسے لٹانے لگا۔ پولیس موجود تھی، جبکہ رینجرز نے علاقے کو سیل کر رکھا تھا اور سیکورٹی کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہ بآسانی ایک ایمبولینس اور اس میں موجود زخمی کا تاثر دیتے ہائی وے سے نکل گئے تھے۔ ایمبولینس کا بھی پچھلا حصہ بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایکسلریٹر پہ ایگل کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ایمبولینس اب ناہموار راستوں سے گزرتی آگے آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈیک نے مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر ٹکا کر ان پر سر رکھ دیا۔ سر، ڈیک نے اسٹڈی روم کے گلاس ڈور پر دستک دی۔ ایماز پلازا کا یہ فلور آدھے سے زائد اسٹڈی نے گھیر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایماز کی پسندیدہ ترین تھی اور اس میں رکھی سفید اور گلابی رنگ کی وہ ڈائری، ایماز کی جان بستی تھی اس میں۔ اس اسٹڈی میں کچھ ایسا تھا جو کہیں نہیں تھا۔ کم ان۔ ڈیک دروازہ دھکیلتے اندر آ گیا۔ پوری لائبریری میں سفید روئی کی مانند قالین بچھا تھا۔ گلاس کی نہایت قیمتی شفاف منفرد ڈیزائن کی شیلف پر سجی سفید رنگ کی کتابیں۔ اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں پرانی تھیں، جن کو سفید کور کر رکھا تھا۔ باقی تو اس کی فائلز تھیں، اس کی زندگی کے ثبوت، 12 سال کا ریکارڈ۔ سر، مال بحفاظت ڈیلیور ہو چکا ہے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ ایماز نے سفید اور گلابی رنگ کی وہ خوبصورت ڈائری بند کر دی۔ گڈ، اب تم جاؤ اور اسلحہ سعودیہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دو۔ بندے تمہیں چننے ہیں، باقی کا کام میں خود کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ ڈیک پلٹا تھا جب منہاج کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ ڈیک، اس نے سوالیہ نظروں سے ایماز کو دیکھا۔ کل ایگل کو لے کر آؤٹ، لنچ ٹائم میں۔ حکم دے گا؟ وہ پھر سے قدم اٹھا چکا تھا۔ ڈیک نے سر آہ بھرے باہر نکل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی بے شمار عربی غزلوں کو حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے باریک نب والا سنہری قلم اٹھایا اور بہت ہی نفیس لکھائی میں لکھنے لگا۔ کلو دقۃ قلبی فینی لقا قصیدۃ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کھلی تھی، تیز ہوا کے جھونکے اس کے براؤن بالوں سے ٹکرا کر انہیں بکھیرنے لگے۔ ڈائری کے وقت آگے پیچھے ہلتے آخری صفحے پر پہنچ گئے۔ کلو دقۃ قلبی فینی لقا قصیدۃ، وہ زیر لب ان الفاظ کو دہراتے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا اور اس نے ایک بار بھی سائقہ کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائقہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے کے رشتے آئے تھے، مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے، ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائقہ سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی تھی، جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چارپائی پر لیٹی وہ رضائی کے لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری شہد آگی زلفوں سے چھیڑ خانی کی تھی۔ کانوں سے گیسوں کا پردہ ہٹا تھا۔ سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی تھی۔ شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے عنابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لو کے قریب جاتے سرگوشی کی تھی۔ کلو دقۃ قلبی فینی لقا قصیدۃ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔
لہجے کی آنچ اتنی پرحدت تھی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ 14ویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب خوفناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی ہی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سے سرگوشی کی۔ کلو دقۃ قلبی فینی لگا قصیدۃ، دل کی ہر دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب دل پر وہ ہاتھ رکھی اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا ہوشر باحسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوؤں پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی۔ شاید خوف تھا، وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ رات، سنسان چھت۔ اس نے لپیٹ کر رضائی بمشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلووں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کلو دقۃ قلبی فینی لگا قصیدۃ۔ باؤلی سر۔ ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی دھاری شرٹ پہنے، وزنی تربوز جتنی بڑی بال پکڑے ہلکا سا جھک کر شانہ لیتے ایماز کو پکارا۔ پورے باؤلنگ کلب میں نیلگوں روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا مسحور کن میوزک۔ یہ عربی میوزک تھا، اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ مناز اضاف میں فقط انگار ابھرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ بال کو وہ باؤلنگ لین پر پھینک چکا تھا۔ سفید پر ایماز نے رخ موڑتے اسٹرائک رنگ کی کھڑکی تمام بوتلیں ایک ہی گیند سے ڈھیر ہو چکی تھیں۔ اس نے ڈیک کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ باؤلنگ بال ریٹرن مشین سے نئے گیند برآمد کرتے پوچھا۔ ہاں بولو۔ ایگل کو لنچ پر بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے برچ کھاتے کہا۔ وہ آ گیا ہے، ڈیک نے اطلاع دی۔ ہاں تو لنچ کراؤ اسے، ایماز نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستہ حملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یو میک گو ناؤ، تم اب جا سکتے ہو۔ ایماز کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا تھا جب زبردست اسٹرائک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں، زمین پر گری پڑی، شکست کھائے ہوئے، اور فاتح شان سے سر و قد کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی بے نیازی ٹپکتی تھی۔ اگلا دن چڑھ گیا۔ دوپہر، شام اور پھر سورج کو چھپاتی کالی سیاہ ردا اڑتی رات بھی آن ٹپکی، مگر صائقہ کے رویے میں ذرا بھی لچک نہ پیدا ہوئی۔ اب کہ نیلم حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ آج وہ سینٹر بھی بغیر چادر اور اسکارف کی گئی تھی۔ دوپٹہ اڑے، ٹیل شرٹ اور کھڑے پائجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر صائقہ نے اسے تب بھی نہ ٹوکا۔ دادو کی وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ دوپہر میں نہ کھانا کھایا اور نہ شام کی چائے پی۔ غرض ہر طریقہ آزما لیا، مگر صائقہ نے تو جیسے اسے نہ بلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپ ہی سالن کا ڈونگا دیجیے گا۔ اس نے جان بوجھ کر کھانے کی میز پر موجود تمام افراد کے درمیان اسے مخاطب کیا۔ صائقہ نے ڈونگا اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں ابراز میاں، کیا بنا نوٹس کا؟ دادو نے سادہ چاول کھاتے ابراز کو مخاطب کیا۔ جی اماں، کرایہ داروں کو نوٹس تو مہینے کے شروع میں ہی بھیج دیا تھا۔ آج 29 ہے، کل چلے جائیں گے۔ نئے کرایہ دار بھی بڑی فیملیز ہی مل رہی ہیں۔ علاقہ بھی تو ایسا ہے، وہ تفصیل بتانے لگے۔ ارے میاں، یہ بڑے بڑے خاندان بھلا دو، 3 کمروں کے مکان میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو صاف کہتی ہوں، بڑے بڑے خاندان بھلا 2-3 کمروں کے مکان میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو صاف کہہ دیتی ہوں، کوئی چھوٹا سا خاندان ہو، بچے اتنا شور و غل کرتے ہیں، مجال ہے جو قرآن کی تلاوت بھی سن پاؤں میں، اور گندگی الگ پھیلاتے ہیں۔ ہائے کسی اچھی علاقے میں گھر لیا ہوتا تو آئے مہینے یہ دشواری نہ اٹھانی پڑتی۔ دادو نے سرد آہ بھرتے اپنی پلیٹ میں سالن اور نکال لیا، ساتھ گندم کے آٹے کی نرم روٹی توڑنے لگی۔ اماں، اب جو جمع شدہ رقم تھی اور صائقہ کی امی کا زیور تھا، اسے بھی اتنی رقم نہ بن سکی کہ کراچی جیسے مہنگے شہر میں اچھے علاقے کا کوئی گھر لے سکوں۔ اس محلے میں بھی زمین کا ٹکڑا مل گیا، غنیمت جانا میں نے۔ ابراز صاحب نے مزید تبصرہ کیا۔ عجیب و غریب محلہ، کچرے سے بھری گلیاں، 3rd کلاس لوگ۔ نیلم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چپ کرو تو، بڑی میم آئی ہے، 18 کی ہونے جا رہی ہے، مگر عقل گھٹنوں میں ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ دادو کے جھڑکنے پر اس نے برا سا منہ بناتے دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ دادو نے ابراز صاحب کو دیکھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ حارث کب آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے 5واں سال چڑھ گیا ہے اسے دبئی گئے۔ 18 سال کی تھی صائقہ جب اس کی خالہ کے پرزور اصرار پر اس کا اور حارث میاں کا نکاح کر دیا تھا۔ اب تو 5 سال کا عرصہ بھی بیتنے کو ہے۔ بھائی ابرار میاں، تمہارا کوئی ارادہ ہے بیٹی کو رخصت کرنے کا کہ نہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس آفت کو بھی ساتھ ہی رخصت کر دو، 12ویں کے امتحان ہونے والے ہیں، بس 4-5 ماہ میں 18 کی ہو جائے گی۔ تم کیا کہتے ہو؟ دادو بغیر لحاظ کی بچیوں کے سامنے شروع ہو چکی تھی۔ نیلم نے چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکا۔ ابرار صاحب نے لمبی سانس کھینچ کر پلیٹ کھسکائی اور جگ سے گلاس میں پانی اڈینے لگے۔
اما اس سال نومبر تک شاید حارث آ جائے، تب دیکھتے ہیں رخصتی کی کیا تاریخ رکھ رہی ہیں اور نیلم کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں۔ گڑیا ابھی تو ننھی سی، اس کو معاف ہی رکھیں آپ۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ گڑیا صاحبہ جب اتنی سی تھی تو ماشاءاللہ بچی نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا، ساتھ اس گڑیا کو بھی۔ دادو نے گڑیا چباتے ہوئے کہا تو میز پر موجود تمام افراد مسکرا دیے۔ سر آپ نے ایگل کو دوپہر کا بلایا تھا، اب تو رات ہو گئی ہے۔ ڈیک نے اسٹڈی میں مصروف ایماز کو رات 9:30 بجے انٹرکام کھڑکاتے کہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ملاقات ہوتی ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے کارڈ لیس واپس رکھ دیا۔ ایماز پلازا کی نصف سے زائد دیواریں شیشے کی تھیں۔ بڑے سے کشادہ ڈائننگ ہال میں ہر طرف شیشے کی سلائڈز تھیں، جس کی ایک طرف باہر بنا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف تا حد نگاہ تک پھیلی گھاس اور خوبصورت منفرد پتھروں سے تیار کردہ روش آنکھوں کی پتلیوں میں سما رہی تھی۔ ہارڈ ووڈ کا فرش، جس کا رنگ بہت گہرا تھا، جبکہ میز بھی شیشے کی اور اس پر پڑا ہر برتن تقریباً شیشے کا تھا۔ میز پر سجے پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پورے ہال میں پھیلی تھی۔ 12 کرسیوں والی میز کی ایک کرسی پر ٹکا ایگل آج بھی اپنے مخصوص انداز میں موجود آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ڈیک جڑے پیر کی بلی کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا، گویا پینڈولم بنا ہوا۔ بھاری قدموں کے چاپ پر ایگل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ براؤن بال، گسرتی بدن، انابی ہونٹ، غلافی آنکھیں، سفید دمکتی رنگت اور بھورے بالوں سے بھرے مضبوط سخت ہاتھ اور کھڑی مغرور ناک۔ ایگل کو یکلختی افسوس ہوا۔ بادشاہوں سا حسن و جمال رکھنے والا شخص در حقیقت ایک درندہ صرف انسان تھا۔ وہ تو بچپن کی کہانیوں میں ظالم بادشاہ کا کردار بھی ادا کرنے کے لائق نہیں تھا۔ ظلم کی اوپری سطح، درندگی، وہ تخت جہاں کی اولین نشست پر منہاج ذات پورے استحقاق سے براجمان تھا۔ بسم اللہ کرو ایگل۔ اس کے بسم اللہ کہنے پر ایگل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ حیرت ہے ایماز، تمہیں خدا یاد ہے؟ وہ دلمس سے مخاطب ہوا، پھر پلیٹ تھامنے لگا۔ جب ایک باوردی شخص اس کے پاس آ کر ڈشز پاس کرنے لگا، جب کسی طرح کی وردی میں ملبوس دو افراد ایماز کے دائیں بائیں کھڑے سے پلیٹ، چھری، کانٹے، ڈش اور ہر چیز پکڑا رہے تھے، ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کی عادات سے واقف ہیں۔ تمام مطلوبہ اشیاء مل جانے پر ایماز نے ملازموں کو جانے کا اشارہ کر دیا اور ڈیک کو بیٹھنے کا۔ وہ ایگل کے ساتھ 2 کرسیاں چھوڑ کر تیسری پر بیٹھ گیا۔ تمہاری بڑی تعریف سنی ہے ایگل، ایماز نے ٹھہرے لہجے میں عام سے انداز میں بریانی نگلتے ایگل سے کہا، جس کی پلیٹ میں چاول جا بجا بکھرے تھے۔ کرم نوازی ہے آپ کی، چکن کا پیس اٹھاتے مصروف انداز میں ایگل نے جواب دیا۔ چھوٹے صاحب میرے کام کا بندہ نہیں نکلا، 2 بار ریڈ پڑنے پر تھانے بھی جا چکا ہے اور اس کی کام کے لیے بھی مجھے الگ بندے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور جامعہ کی طلبہ بھی ابھی تک وہی تعداد ہے، اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اب تو اس نے غداری بھی کر ڈالی، ہم تک بات پہنچائی ہی نہیں اور تمہیں اس گینگنگ کا رازدار بنا لیا۔ عادت کے مطابق اس نے تفصیل سے بات کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے استاد، مگر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایگل نے اب کی بات کھانے سے توجہ ہٹاتے پوچھا۔ اچھا سوال ہے، اس کا بہت زبردست جواب میرے پاس ہے۔ ایماز نے وائن کے اسٹائلش گلاس میں پڑے پانی کو حلق میں اتارنا شروع کیا، البتہ ایگل اب بھی اسی کی جانب متوجہ اگلی بات کا منتظر تھا۔ تم میرے سے زیادہ یہ کام اپنے لیے کرو گے؟ ایگل نے تعجب سے آنکھیں سکیڑیں، جو آج بھی سرمے سے لبالب بھری پڑی تھیں۔ یا اپنے لیے؟ دیکھو وہی پیسہ اور دولت آتے کس کو بری لگتی ہے؟ اس نے بات شروع کرتے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست کر لیں۔ چھوٹے صاحب کام کا بندہ نہیں، مگر میرا ایک اصول ہے، جس کو ایک بار اپنے ساتھ شامل کر لوں، کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اب جو بھی کانٹریکٹ سائن ہوگا اس کا معاوضہ 60% تمہارا، جبکہ 40% چھوٹے صاحب کا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی رسکی ڈلیوری تم نے اکیلے سر کی تو تمہیں اس کا پورا معاوضہ ملے گا۔ ایماز نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی جانب اچھالا، جسے اس نے سرعت سے کیچ کیا تھا۔ ایماز اس کی مکمل توجہ سے متاثر ہوتے مسکرایا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے 71% مرد اور 22% عورتیں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 76 لاکھ میں زیادہ تر افراد 24 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں۔ ظاہر ہے جامعے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ہوں گے، مگر مجھے یہ 76 لاکھ اب بھی 1 کروڑ کی حد پار کرتے ہوئے چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے۔ ینگ ہو، لک چینج کرو، کالجز اور یونیورسٹیز میں گھس جاؤ، تنظیمیں قائم کرو، پارٹیاں بناؤ، اسٹوڈنٹس کو اپنے جال میں جکڑنا شروع کرو اور انہیں اس زہر کا عادی بنا دو۔ سانس روکے، اس کی بات سنتے ایگل نے گہری سانس لی۔ ہم تیار ہیں اس کام کو، مگر ہماری سیکورٹی کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی۔ جامعہ کالج میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں، اور پرائیویٹ میں تو بالکل نہیں۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تمہارے تحفظ کی ذمہ داری میری ہے، پولیس، رینجرز، آرمی، اور کوئی بھی پکڑ لے، فرار کی راہ میں نکال لوں گا، مگر زبان کھولنے پر ان سے بھی زیادہ دردناک موت دوں گا کہ روح بھی کپ کپ آ جائے۔ سرد برف جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ایگل نے تھوک نکلا۔ ہاں، پرائیویٹ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں،
امی باپو کی اولادیں پہلے اس کی عادی ہو جاتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ دوستوں کی صحبت میں یہ زہر نگل لیتے ہیں۔ نہیں تو کیفیٹیریا بھی ان کے لیے موجود ہیں، مگر یہ سرکاری اداروں میں جوتے گھسا گھسا کر پڑھنے والے ان کو عادی کرو اس زہر کا۔ بہت شوق ہے انہیں اپنے والدین کا پیسہ حلال کرنے کا۔ اس نے زہر خندی سے کہا تھا۔ ہم سمجھ گئے آپ کا ٹارگٹ، فکر نہ کرو جی، اس دھندے میں ہم ماہر ہیں۔ ایگل نے خاکی لفافہ جیب میں ٹھوسا۔ ANF اور ہاں ایک اور بات، پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے ادارے اینٹی نارکوٹکس فورسز کے ترجمان کے مطابق منشیات میں سب سے زیادہ ہیروئن اور شراب کا ذائقہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو تم ہیروئن سے شروعات کرو۔ ذرا ہوشیار رہنا، یہ ادارہ آدمی کے انڈر کام کرتا ہے اور منشیات کی روک تھام میں تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسمگلنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ فی الفور تبھی ہم سے اندرون پاکستان اس زہر کو فروغ کرنے پر مجبور ہیں۔ خیر، میرے خیال سے تمام نکتے بیان کر چکا ہوں۔ کسی بھی غیر ذمہ داری کے باعث ہونے والے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نماز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات مکمل کی۔ جی ہم سمجھ گیا، ایگل نے زور زور سے سر ہلاتے کہا، جبکہ منہاج کب کا جا چکا تھا۔ ایگل نے لمبی سانس باہر چھوڑی۔ کب سے خاموش بیٹھے ڈیک نے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی۔ ایگل پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔